بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب الرحیق المختوم کی آڈیو سیریز میں آپ کو میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ نمبر 38 میں جنگ احد کا سلسلہ چل رہا ہے اور شروع کرتے ہیں کہ مدینے کو واپسی اور محبت اور جان سپاری کے نادر واقعات، شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا اور دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا۔ جس طرح دوران کار زار اہل ایمان اور صحابہ سے محبت اور جان سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق اور جان سپاری کے عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ چنانچہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھاڑ مار کر رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلات شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، فلاں حضور بخیر ہیں، بحمد اللہ، جیسا تم نے چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اثناء راہی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ وہ جب قریب آ گئیں تو آپ نے ان کے صاحبزاد عمرو بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگی، جب میں نے آپ کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے ام سعد، تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان کے دلوں کو غم کو دور کر ان کے مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہتر دیکھ بھال فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اسی روز شنبہ 7 شوال سن 3 ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا، اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے۔ بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے، 41 خزرج سے اور 24 اوس سے۔ ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی۔ باقی رہے مشرکین کے مقتولین تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس معرکے کی جو تفصیل ذکر کی ہے اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ آیا ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے دقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ مدینے میں ہنگامی حالات۔
मुसलमानों ने मार्का उहुद से वापस आकर 8 शवाल सन 3 हिजरी शनबा वीक के दरमियानी रात हंगामी हालत में गुजारी। जंग ने उन्हें चूर चूर कर रखा था, उसके बावजूद वो रात भर मदीना के रास्ते और गुजरगाहों पर पहरा देते रहे और अपने सिपह सालार आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी हिफाजत पर तैनात रहे, क्योंकि उन्हें हर तरफ से खदशात लाहिक थे। ग़ज़वे हमरा अल असद। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर करते हुए गुजारी। आपको अंदेशा था कि अगर मुशरिकीन ने सोचा कि मैदान जंग में अपना पल्ला भारी रहते हुए भी हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया तो उन्हें यकीनन नदामत होगी और वो रास्ते से पलट कर मदीने पर दोबारा हमले कर देंगे। इसलिए आपने फैसला किया कि बहरहाल मक्की लश्कर का ताक़ुब किया जाना चाहिए। चुनांचे अहले सीर का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्का उहुद के दूसरे दिन यानी यकशंबा 8 शवाल सन 3 हिजरी को अला सुबह ऐलान फरमाया कि दुश्मन के मुकाबले के लिए चलना है, और साथ ही ये भी ऐलान फरमाया कि हमारे साथ सिर्फ वही आदमी चल सकता है जो मार्का उहुद में मौजूद था। चुनांचे ताहम अब्दुल्लाह इब्न उबई ने इजाज़त चाही कि आपका हम रकाब हो, मगर आपने इजाज़त न दी। उधर जितने मुसलमान थे अगरचे ज़ख्मों से चूर, गम से नढाल और अंदेशा खौफ से दोचार थे, लेकिन सब ने बिला तरद्दुद सरे इताअत खम कर दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने भी इजाज़त चाही जो जंग उहुद में शरीक न थे। हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ परदाज हुए, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आप किसी जंग में तशरीफ़ ले जाएं, मैं भी हाज़िर खिदमत रहूँ, और चूँकि इस जंग में मेरे वालिद ने मुझे अपनी बच्चियों की देखभाल के लिए घर पर रोक दिया था, लिहाजा आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं भी आपके साथ चलूँ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। प्रोग्राम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को हमराह लेकर रवाना हुए और मदीने से 8 मील दौर हमरा अल असद पहुँचकर खीमा इज़न हुए। इसनाए क़ियाम में माबद बिन अबी माबद ख़ज़ाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर हल्क़े बगोश इस्लाम हुआ, और कहा जाता है वो अपने शिरक ही पर कायम था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर ख्वाह था, क्योंकि खुज़ा और बनु हाशिम के दरमियान हलफ यानी दोस्ती और ताउन का अहद था। बहरकैफ उसने कहा, ए मोहम्मद, आपको और आपके रुफ़क़ा को जो ज़क पहुँची है वो वल्लाह हम पर सख्त गिरां गुजरी है। हमारी आरज़ू थी कि अल्लाह आपको बाआफ़ियत रखता। उस इज़हार हमदर्दी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अबू सुफ़ियान के पास जाए और उसकी हौसला शिकनी करे। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंदुशा महसूस किया था, मुशरिकीन मदीना की तरफ पलटने की बातें सोचने लगे, वो बिल्कुल बरहक था। चुनांचे मुशरिकीन ने मदीना से 36 मील दूर मकाम रौहा पर पहुंचकर जब पड़ाव डाला तो आपस में एक दूसरे को मलामत की, कहने लगे तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। उनकी शौकत और क़ुव्वत तोड़कर उन्हें यूं ही छोड़ दिया, हालांकि अभी उनके इतने सर बाकी हैं कि वह तुम्हारे लिए फिर दर्द सर बन सकते हैं, लिहाजा वापस चलो और उन्हें जड़ से साफ कर दो। लेकिन ऐसा महसूस होता था ये सितही राय थी जो उन लोगों की तरफ से पेश की गई थी जिन्हें फरीकैन की क़ुव्वत और उनके हौसलों का सही अंदाज़ा न था। इसलिए एक ज़िम्मेदार अफसर सफ़वान बिन उमैया ने उस राय की मुखालफत की और कहा, लोगों, ऐसा न करो, मुझे ख़तरा है कि जो मुसलमान ग़ज़वा अहद में नहीं आए वो भी अब तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो जाएंगे, लिहाजा इस हालत में वापस चलो कि फ़तह तुम्हारी है, वरना मुझे ख़तरा है कि मदीने पर फिर चढ़ाई करोगे तो गर्दिश में पड़ जाओगे। लेकिन भारी अक्सरियत ने यह राय कबूल न की और फैसला किया कि मदीना वापस चलेंगे। लेकिन अभी पड़ाव छोड़कर अबू सुफियान और उसके फौजी फौजी हिले भी न थे कि माबद बिन अबी माबद ख़ज़ाई पहुँच गया। अबू सुफियान को मालूम न था कि ये मुसलमान हो गया है। उसने पूछा, माबद पीछे की क्या खबर है? माबद ने प्रोपेगंडे का सख्त ऐसा भी हमला करते हुए कहा, मोहम्मद अपने साथियों को लेकर तुम्हारे ताक़ुब में निकल चुके हैं। उनकी जमीयत इतनी बड़ी है कि मैंने वैसी जमीयत कभी नहीं देखी। सारे लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ गुस्से से कबाब हुए जा रहे हैं। सॉरी, उहुद में पीछे रह जाने वाले भी आ गए हैं। वो जो कुछ ज़ाया कर चुके हैं उस पर सख्त नादिम हैं और तुम्हारे ख़िलाफ़ इस कदर भड़के हुए हैं कि मैंने उसकी मिसाल देखी ही नहीं।
ابو سفیان نے کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا ہر اول دستہ اسی ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں گے اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ معبد نے کہا ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپیگنڈے کا ایک جوابی ایسا بھی حملہ کیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس قبیلے عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے؟ میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو عکاظ کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔ ابو سفیان نے کہا محمد کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حمراء الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو۔ مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نش ہوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار کے دن حمراء الاسد تشریف لے گئے تھے۔ دوشنبہ، منگل اور بدھ یعنی 9، 10 اور 11 شوال سن 3 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزہ جمحی آپ کی گرفت میں آ گیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا، لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا، جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا۔ جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا محمد میری لغزش سے درگزر کر دو، مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے خسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی۔ اس طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا، اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا۔ یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان سے ملنے آیا۔ حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی۔ آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر وہ 3 روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تہہ تیگ کر دیا۔ غزوہ حمراء الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا بلکہ غزوہ احد ہی کا جزء اور تممہ تھا اور اس کے صفحات میں سے ایک صفحہ تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں تک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور مجھ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے والا فرمائے، اس کے ساتھ محبت عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اس کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔